بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی کا علاج نبوی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ اور استغفار کو ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے گا اور ہر دکھ سے نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ آج کون شخص ہے جو پریشان نہیں؟ کون ہے جو حالات سے شکوہ کناں نہیں؟ کون ہے جسے کوئی مشکل درپیش نہیں؟ کون ہے جسے اولاد کی نافرمانی یا رزق کی تنگی کی شکایت نہیں؟ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مسائل کا ایک مؤثر علاج بتا دیا ہے کہ مالک حقیقی سے معافی مانگ کر اس کو راضی کر لیا جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور تمام مسائل کا حل آسانی سے مل جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کے یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رزق کی تنگی امتحان کے لیے ہے۔ اس کی نشانیاں: اگر ایک شخص مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، شکوہ شکایت نہیں کر رہا، بلکہ مصیبت میں خوب اللہ سے مانگ رہا ہے، تو یہ سمجھ لو یہ مصیبت اس پر دو انعامات لے کر آئی ہے۔ نمبر 1، یا تو یہ اس کے درجات بلند کرنے آئی ہے، نمبر 2، یا پھر اس کے گناہ معاف کرانے کے لیے آئی ہے۔ وہ تکلیف جو رحمت الہی ہے اور تکالیف آنے کے بعد بجائے شکوہ کے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھے اس تکلیف سے اپنی رحمت سے نجات دے دے، اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ نہیں ہے، وہ اس تکلیف کا احساس تو کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور غم کا اظہار بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا ہے، پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترقی درجات اور یہ اجر و ثواب کے باعث آئی ہے، اور یہ تکلیف بھی اس کے لیے راحت ہے، اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ مبارک ہے وہ تکلیف جو خالق سے ملا دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو کسی سے محبت تھی، اس کی یاد میں رویا کرتا تھا۔ ایک دن رات کو 12 بجے وہ رو رہا تھا کہ تھانے دار نے گھوڑے پہ گشت کیا کہ چوریاں زیادہ ہو رہی تھیں۔ دیکھا کہ ایک پاگل بال بکھرے ہوئے ہیں اور رو رہا ہے اور دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ اس نے سمجھا یہ چور ہے، چوری کر کے بھاگ رہا ہے یا کہیں ڈاکہ مارنے جا رہا ہے، لہٰذا تھانے دار نے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ ڈنڈے پر ڈنڈا مارے جا رہا تھا اور وہ چلائے جا رہا تھا کہ حضور میرا قصور تو بتاؤ، تھانے دار صاحب قصور تو بتاؤ۔ تھانے دار نے کہا، یہ وقت آرام کا ہے، تم یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ خیر مار کھاتے کھاتے بھاگتا گیا۔ پھر شہر سے باہر ایک دیوار تھی، اس سے کود پڑا اور وہاں دیوار کے پار اس کو وہ آدمی مل گیا جس سے اس کو محبت تھی، اس کو اپنا محبوب مل گیا۔ مولانا فرماتے ہیں، وہ پاگل بار بار تھانے دار کو دعائیں دے رہا تھا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس کی برکت سے مجھے میرا یار مل گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ تھانے دار مجھے مل جاتا تو میں اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا، تو اور تیرا ڈنڈا مبارک جس نے مجھے محبوب سے ملا دیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں، دوستوں، اگر کوئی مصیبت اللہ سے جوڑ دے تو وہ مصیبت مبارک ہے، وہ مصیبت جو خالق سے ملا دے مبارک ہے۔ غصہ اور ہارٹ اٹیک کی دوستی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عموماً ہارٹ اٹیک انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو غصہ زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ غصے کی وجہ سے جسم کی ساری رگیں متاثر ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جسم میں زلزلہ سا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہی کیفیت فالج کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں، اگر آپ کے مزاج میں غصہ ہے تو خود اپنے لیے جا کر تعویذ لے آئیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کیجیے۔ بچوں کے کھانے پر بھی دم کریں تاکہ بچے بھی غصے والے نہ ہوں، بلکہ اگر اس دم کیے ہوئے پانی سے آٹا گوندھا جائے، کھانا پکایا جائے تو انشاءاللہ سارے گھر پر شان رحمت کی بہار آ جائے گی۔ جو شخص اپنے لیے تعویذ لے کہ صاحب میرے اندر غصہ بہت ہے، بعض وقت میں بیوی کو سخت بات کہہ دیتا ہوں، بیچاری ساری رات روتی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے کہ میرا غصہ کم ہو جائے، تب وہ انسان ہے، اس کو احساس تو ہے۔ 6 مہینے پہلے جدہ سے ایک خط آیا تھا کہ میرے گھر میں بڑی لڑائی رہتی ہے، میاں بیوی میں، بچوں میں، ہر ایک میں غصہ ہے، سب غصے کے بہت تیز ہیں۔ میں نے ان کو لکھ دیا کہ جب دسترخوان لگ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے کھائیں، اور چلتے پھرتے سب لوگ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کریں۔ دوبارہ کچھ عرصے بعد ان کا خط آیا کہ بہت سکون ہے گھر میں۔ میاں بیوی غصے کے وقت کیا کریں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے، کہ کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ ڈٹے رہنے اور اڑے رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، خاموش رہنے سے مسئلے جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی وقت بیوی غصے میں ہے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لے، دوسرے وقت میں وہ خود معافی مانگ لے گی۔ دونوں کا ایک ہی وقت میں غصے میں آ جانا یہ گھر برباد ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو بیوی خاوند کی ایذا پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی صبر ایوب کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ سکون کے لیے والدین کی نافرمانی سے بچیں۔ آج جو امت مسلمہ پریشانیوں اور بے سکونی کی کیفیت میں ہے، اس کی ایک وجہ والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے والدین کو ناراض کیا، اس پر آسمان کی لعنت، زمین کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول۔ اور لعنت سے مراد ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ معلوم ہوا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے سکون کو دور کر دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص سونے کے گلاس میں بھی پانی پیے گا تو بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ساری دنیا کے انسانوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ نے جنت اور جہنم کا دیدار کرایا، جن کے لیے کائنات بنی، اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نے ارشاد فرمایا، ممبئی میں مجھے ایک صوفی صاحب ملے، اللہ والے شخص تھے، لیکن غلطی ہو گئی، بیوی اور ماں میں لڑائی ہو رہی تھی، اس نے بیوی کی سائیڈ لے کر ماں کو کچھ جھڑک دیا، ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی کہ خدا تجھ کو میرے جنازے کی شرکت سے محروم کر دے اور تجھ کو کوڑھی کر کے مارے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے مواد گر رہا تھا، کوڑھی ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ میری ماں کی 2 بد دعائیں تھیں، میں جنازے میں شریک نہیں ہو سکا، ایسے حالات مجبوری کے پیش آئے اور مجھے کوڑ بھی ہو گیا۔ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اس لیے ماں باپ کے معاملے میں بہت خیال رکھیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 آدمی ہمیشہ روزی کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ نمبر 1، ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا یا والی، شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی عورت، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے۔ والدین کے نافرمان پر اللہ کی لعنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے، اور اس پر بھی لعنت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے۔ والدین کی نافرمانی 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے جس کو بھی چاہے، سوائے والدین کی نافرمانی کے۔ اس کے کرنے والے کی سزا اللہ دنیا ہی میں جلدی بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔